اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فلسطین دے مسلماناں نوں اللہ پاک ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے بارہ چنار دے مومنین نوں اپنے گھراں چ آباد و شاد کرے ترابی صاحب دی ساری محنت نوں اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے نال اپنے دربار چ قبول میرے محترم سامعین شوال المکرم ہے شوال المکرم دی 15 تاریخ نوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت دا دن اور قریب آئے صلی اللہ محمد علیہ ساڈے ایسے امام نے اس ویلے اسی انہاں دے نام نال اپنی پہچان رکھنا حضرت امام جعفر نال اسی اپنی پہچان رکھنا پوری دنیا تے ساڈا اس ویلے جڑا مذہبی طور تے مقام ہے وہ جعفری ہون دا مقام اسی جعفری کہلوانے فقہ جعفریہ باقاعدہ اس ویلے الحمدللہ پوری دنیا تے کدھر نہ کدھر کوئی بندہ فقہ جعفریہ دے تسلیم کرنے والا موجود ہے اور الحمدللہ ساڈا جڑا مذہبی تعارف ہے وہ فقہ جعفریہ نے باقی دیا فقہ بھی موجود ہیں فقہ حنفیہ فقہ شافعیہ فقہ مالکیہ فقہ احمد بن حنبل فقہ حنبلیہ وہ 4 قسم کے مسلمان موجود ہیں ساڈی پنجویں فقہ موجود ہے فقہ سمجھ کو آتا دین دی سمجھ نو فقہ آتا ایک دین ہے دین ایک کے دین دی سمجھ الگ الگ دین ایک کے پڑھی ہے دین دا ذکر بھی ہے اور فقہ دا ذکر بھی آیت ایک سورہ توبہ دی 122 نمبر آیت یہ دین دا بھی تذکرہ ہے اور فقہ دا بھی تذکرہ ہے الحمدللہ بندے دا پنڈ وڈا ہوئے نا جی چودھری اتوں دے وڈے ہون بندہ ماڑا بھی ہوئے وہ پنڈ دا بھی نام دسے تو کچھ بندیاں ٹھنڈ پی جاتی ہے بھی وہ اتوں دا کچھ نہ کچھ پنڈ اثر رکھتے ہیں ضلع اثر رکھتے ہیں علاقے اثر رکھتے ہیں ڈی سی آفس دا ملازم بھی ہوئے تو دسے نا میں ڈی سی آفس ملازم ہاں چلو ملازم چھوٹا بھی ہوئے تو آخر ڈی سی دا لفظ تو ہے نا میرے عزیز دوستو اسی اس زمانے وچ کوئی جویں دے بھی ہے نا تعارف ساڈا کوئی کمال ہے تعارف ساڈا چھوٹا نہیں کمی بیشی بندیاں چ ہو جاندی ہے عمل سے کمی ہو سکتی علم سے بھی کمی ہو سکتی ایک بندہ سادہ ہے وہ علم ہی نہیں رکھتا ایک پڑھیا لکھیا ہی نہیں لیکن جویں وڈے نال منسوب ہو کے تعارف وڈا ہو جاتا ہے اسی پاویں کچھ لوگوں دی نظر چ ہیں یا نہیں الحمدللہ ساڈے کول جڑی فقہ ہے نا جی وہ فقہ اللہ دے فضل و کرم نال ہر فقہ تو معتبر فقہ ہر فقہ تو اللہ دے فضل و کرم نال معتبر فقہ ہے ہن معتبر ہون دی وہ میں دلیل عرض کر دینا ایک شعر میں یاد آ اس کیا جس شجر پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جنہ تے گھونسلے نہیں ہوتے آج میں پاپولر اٹھا چڑھتا جاتا ہے نا سر سرو پہ پہلے سرو ہوں اچھا ہو جاتا پہلے سرو ہوں سی ہوں پاپولر ہے اس طرح کے درخت ہوں بڑے بڑے لمبے اچھا جی آ جاتی آواز آ جاتی تھوڑا جا صبر کرو آ جاتی ٹھیک ہو جاتی تھی وہ شجر درخت جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے ایسے درخت جنہ تے پرندے گھونسلے نہیں بناندے آلنے نہیں بناندے وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں یہ ایک شعر ہے یہ شاہد واسطی صاحب دا شعر شکریہ شاہد واسطی صاحب دا شعر میں یاد آ گیا کہ وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز جتنے بھی ہوں
موتبر نہیں ہوتے. یہ مطلب جیڑا کسے دا آسرا نہیں نہ بنتا بھاویں کڈا لمبا ہوئے کوئی فائدہ نہیں. جیڑا کسے دا سہارا ہی نہیں بنتا, جیڑا کسے دا آسرا ہی نہیں بنتا, جیڑا کسے نو پناہ نہیں دیتا, جیڑا کسے نو پناہ نہیں دیتا, وہ درخت بھاویں کڈا لمبا ہے, کسے درخت دے اتنے پرندہ بہندا نہیں, گھونسلہ نہیں, آلنا نہیں. جہاں شکریہ کو جہاں آلنے پیندے نے وہ درخت موتبر ہوندے نے. جی میں ٹالیاں ہوندیاں نے, جی میں جناب بورڈ ہوندے نے وڈیاں درختاں تے, مولا تانوں جزا دے. الحمدللہ جڑا درخت پناہ گاہ ہوگے وہ موتبر ہوندا ہے. پوری دنیا دیاں فقہ نو جس پناہ دیتی اس فقہ دا نام فقہ جعفری. مولا تانوں جزا خیر دے, بہت شکریہ. اچھا جی گل تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایک الگ گل, تسلیم کرنا نہ کرنا یہ الگ گل ہے, لیکن ایک حقیقت ہے وہ میں بیان کر دینا. یہ ضروری نہیں سارا بندہ ساری فقہ نو تسلیم کر جائیں, نہیں کرن کوئی گل نہیں. جڑی فقہ پسند ہے انہوں تسلیم کر لیں, کوئی حرج والی گل نہیں. لیکن ایک گل ضروری ہے, ساری فقہ دے متعلق معتبر میں تاں آکھیے کہ 4 فقہ نے اس تو علاوہ فقہ حنفیہ, فقہ حنبلیہ, فقہ مالکیہ, فقہ شافعیہ. دعویٰ میں کرنے لگا اور انہوں میں ترلا بھی, ترلا بہتر ہے. دعوے لوگ دعوے کر دینے تے چیلنج کر دینے, ترلا کر لینے, قرآن سامنے رکھ کے ترلا کر لینے. ترلا ہے ساڈا, تحقیق کر کے صرف 10 دن بندے بھی گل ٹھیک ہے کہ نہیں. 4 امام نے, حضرت امام ابو حنیفہ دی فقہ حنفیہ, امام شافعی دی فقہ شافعیہ, امام مالک دی فقہ مالکیہ, امام احمد بن حنبل دی فقہ حنبلیہ. ساڈا دعویٰ ہے الحمدللہ پوری دنیا پہ سنتی ہے. کوئی بندہ ثابت کرے کہ ایسا ہے. یہ باقی دے سارے امام نے انہاں ساڈے امام کو مسئلہ پوچھا, ساڈے امام کس نے موتبر ہوگی سنیے, یعنی کو دین دا مسئلہ, دین دا مسئلہ ساڈے امام کو تے کسے امام پوچھے. میں لفظ بدل کے دینا, دوسرا کوئی امام ساڈے امام دا شاگرد ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی امام ساڈے امام جعفر صادق دا شاگرد ہو سکتا ہے. جعفر صادق کسے دا شاگرد نہیں ہو سکتا. اگر وہ شاگرد ہویا تو اپنے پیو دا ہوئے گا, باقر شاگرد ہوئے تو اپنے باپ دے ہوں گے, سجاد شاگرد ہوئے تو حسین ابن علی دے ہوں گے, حسین شاگرد ہوئے تو پھر علی دے ہوں گے, پھر الحمدللہ علی شاگرد ہویا تو صرف محمد دا ہوئے گا, کسی دوسرے کو دین نہیں سکھا گا. میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے, اس آیت مجیدہ نو میں ذرا پوری نون پڑھنے لگا. میں 2-4 جملے پڑھے سن. یہ 10ویں جماعت میں جی پڑھائی سی نا اسلامیات, وہ یہ آیت موجود سی, انی کو سی یتفقہ فی الدین, دین میں سمجھ حاصل کرو. یہ جی آیت مجیدہ پوری ہے, اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے گروہ در گروہ, کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے گروہ در گروہ, لی یتفقہوا فی الدین, جو دین میں سمجھ حاصل کریں, دین میں سمجھ حاصل کریں. جڑا یتفقہ ہوئے نا جی, یہ وچوں فقہ نکلی جی. یتفقہوا فی الدین, دین میں سمجھ حاصل کرنے کو فقہ کہتے ہیں, دین میں سمجھ حاصل کرنے کو فقہ کہتے ہیں. جڑی دین دی سمجھ حضرت ابو حنیفہ نو آئیے انہوں فقہ حنفیہ آندے نے, جڑا جعفر صادق نے سمجھایا انہوں فقہ جعفریہ. شکریہ کریں. اللہ کے فرماتے ہیں ولی ینذروا قومہم اذا راجعوا علیہم, بندوں کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کر دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر جا کے ان کو سمجھا دیں جن کو یہاں آنے کا موقع نہیں ملا. اگے اللہ فرماتا ہے علیہم لعلہم یحذرون, یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگ برائیوں سے بچ سکیں, جہنم کی آگ سے بچ سکیں. یہ دی تشریح لکھی ہے اس قرآن پاک وچ, وہ دیتی آج دی مجلس. یہ فرماتے ہیں یعنی ہر قوم سے چاہیے کہ بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں, ہر قوم کے بندے پیغمبر کی صحبت میں رہیں, وہاں سے علم دین سیکھیں, وہاں سے علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو جا کے سکھا دیں. اس ساری آیت دا مطلب ہے کہ پیغمبر کو بندے آندے سن, حضور کو بہ کے دین سکھتے سن, تے جڑے ایتھے نہیں سن پیغمبر کو آئے ہوندے انہوں نے جا کے سکھا دیں. اسی بھی پیغمبر دے سامنے نہیں ہو سکے,
ساڈے تو ابا جی بھی نہیں ہو سکے، ساڈا دادا جی، بڑی پرانی گل ہے۔ یہ مطلب ہے کچھ لوگ ہے سن جنہوں نے موقع ملیا ہے کہ وہ پیغمبر دی بارگاہ بہن، اتوں دین سیکھن تے سکھ کے جڑا اتنے نہیں انہوں سکھا دیں۔ یہ مطلب ہے ساڈے تک دین انہاں لوگاں دے ذریعے پہنچیا ہے جنہاں پیغمبر کو دین سکھے۔ شکریہ کہ بنا ساڈے کول دین انہاں دے ذریعے ہی پہنچیا ہے جنہاں پیغمبر کو دین سکھے۔ اچھا دوویں گلاں پیغمبر دے زمانے چ لکھیاں نے، لی یتفقہوا فی الدین، یہاں آؤ پیغمبر کے پاس، مصطفیٰ کے پاس، اور دین کو سمجھو، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ یہ مطلب ہے دین بھی مصطفیٰ دی بارگاہ چ، سمجھ بھی مصطفیٰ دی بارگاہ۔ یہ مطلب ہے دین نو سمجھنا ہے، سمجھن دا نام فقہ ہے۔ آ جڑے بندے آندے نا نبی تو 500 سال بعد فقہ بنی ہے، خبردار، جہاں سے دین ملتا ہے وہیں سے فقہ ملتی۔ 500 سال بعد جو ہے میں دس دینا، 250 سال بعد جو ہے میں دس دینا، 50 سال بعد جو ہے میں دس دینا۔ وہ جنہ عرصہ بھی گزرا ہے میں دسنا سنویا کی دین بھی پیغمبر کو ملنا ہے، دین دی سمجھ بھی پیغمبر کو ملنی۔ دسنی آ کے کنے نے جڑا بندہ پیغمبر دے سامنے بیٹھا ہے، پیغمبر دے سامنے دو قسم دے لوگ نے، یا اصحاب محمد یا آل محمد۔ یا صحابہ کرام نے پیغمبر کو دین سکھے تے یا آل محمد نے دین پیغمبر کو سکھے، یا کسے صحابہ کو دین لینے یا کسے آل کو دین لینے۔ یہ روڑا کوئی نہیں، صاف صاف گل ہے، یا صحابہ اتنے بیٹھے سن پیغمبر کے سامنے، یا آل بیٹھے سن پیغمبر کے سامنے۔ جتوں کسے لینا لل ہے، ایک دوجے نو کافر آکھن دا کی مطلب؟ یارا دین یا تے اسا کسے سکھ کو لیا ہوگی یا کسے ہندو کو لیا ہوگی، دین تے یا آل کو لینا تے یا صحابہ کو لینا، یا علیہ السلامہ کو لینا ہے یا رضی اللہ کو لینا۔ پھر دو قسم دے لوگ بیٹھے ہیں، جتوں دل کردہ کوئی لے، اسی کسی اعتراض نہیں کرتے۔ اس واسطے اساں زندگی کسی نو کافر نہیں آکھے، سانو لوگاں کافر آکھے، سانو آکھے، اساں کسی نو کافر نہیں آکھے، کیونکہ سانو پتہ ہے ساڈے کافر آکھن نال کسے کافر ہونا نہیں، تے بے وقوفی کرن دی کیڑی لوڑ؟ یا تے میرے کافر آکھن نال بندہ کافر ہوندا ہوگا، سانو پتہ بھی نہیں ہوتا، تے فضول بندے اسی ہے ہی نہیں، ساڈے کول نہ فضول وقت ہے کسی لوگاں نو کافر آندے پھریے۔ لوگ سانو کافر آندے نے تے اسی ویکھ کے ہاتھ چھڑنے، او بھی لکھیا ہے، او بھی لکھیا ہے۔ تسی کسی نو آکھو تے کافر کافر شیعہ کافر لکھیا ہو سکے ساڈے پنڈ بھی لکھیا نال ہسدے نے۔ مینوں کوئی دوست پوچھدا ہے یار میں حیران ہاں تانوں لوکی کافر آندے نے، کافر تو وڈی کیڑی گالی ہے، بندے تانوں کافر ہی آکھ چھڑدے تے تسی اگے ہسدے کیوں؟ میں کہ اسی پاگلاں دا غصہ نہیں کرتے۔ پاگل بندے نہ غصہ کرو۔ اصل گل ہے کہ بلا کہ پیغمبر کو دین سکھنا ہے کنے، یا صحابہ نے یا آل۔ یہ ساڈا قصور ہے کہ اساں آل کو دین لے، یہ ساڈا قصور ہے کہ اساں آل محمد کو دین لے، اساں آل اطہار کو دین لیا، آل اطہار کو دین لیا۔ صحابہ کو اسی دین کیوں نہیں پوچھتے؟ سانو آرام نہ گل تے کرو نا، سارے دیکھو یار آرام نال بھی تو گل ہو سکتی ہے، ہتھی پہ کے گل کرو۔ کئی بندے چپیڑ مار کے مگروں آندے نے گل کر، اور پہلا گل کر، لوڑ پئی تے مار بھی لئی، وہ گل تو پہلا کرنا۔ 1000 چپیڑاں بج گئی ہون تے اخیر گل تے مکدی ہے، لوگ کہتے ہیں بہ جو گل تے کرو۔ کوپاں چلیاں ہون، 1000 دفعہ لڑائی ہوئے، ایک واری بندے آندے بہ جو گل تے کرو، مکنی تے گل تے ہی ہے، لڑائی چھڑ دے، گل تے مکا۔ ساڈے کولوں پوچھ پئی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ تسی صحابہ کولوں دین کیوں نہیں پوچھتے؟ ائی دسنے دسنے ویکھو جی تسی میرا تعاون کر دیو پے، اسی دسنے، میں دسنا ہوں ہی دس دینا۔ اج منگوار 12 اپریل 2025 میں دس دینا۔ اسی صحابہ کو دین اس واسطے نہیں پوچھتے، وہ آپ آل کو پوچھتے ہیں۔ مولا تو جزائے خیر دے دے، صحابہ تے آل دی تفریق تو پائی ہے، انہاں چ کوئی نہیں، وہ تے آپ انہاں کو دین پوچھتے ہیں۔ یقین کرو صحابہ نو کوئی اعتراض نہیں آل کو دین پوچھنے، خدا دی قسم کوئی اعتراض نہیں، اے عاشقان صحابہ نو اعتراض ہے۔ کیسی گل ہے؟ وہ عاشقو وہ تمہیں کی اعتراض ہے جو صحابہ نو اعتراض نہیں؟
میں تمہیں ایک مثال دے دینا. یقین کرو حضرت عمر بن خطاب دے متعلق سارے اہل سنت پر آنتے ہیں کہ وہ آدھے حضور نے فرمایا. ہو سکتا ہے جی تحقیق چیز روایت کتوں تک میں لمبی گل نہیں کروں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوں تو عمر بن خطاب ہوں. ٹھیک ہے, ایک روایت ہے تھوڑے تک پہنچی ہے, کوئی گل. یہ مطلب ہے کہ تھوڑے تک یہ گل پہنچ گئی کہ اگر کوئی نبی تو بعد نبی, یہ مطلب ہے نبوت چونکہ حضور تے ختم سی, ویسے کوالٹیاں انہاں وچ نبی والیاں ہے سن. مطلب ہے کہ کوالٹیز جڑیاں نا کسی نبی چ ہوندیاں نے وہ حضرت عمر بن خطاب وچ ہے سن. یہ جڑی عاشقان صحابہ نو اج احساس ہو گیا ہے کہ انہاں چ ایک کوالٹی ہے سی. یہ جدو نبی تو بعد اتنے سقیفے چ انتخاب ہوندا سی پیا, ادو کسی صحابی دے ذہن چ نہیں آئی پیا بندہ ایسا موجود ہے. مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو سوچ سکتے سن کہ ایک بندہ ایسا موجود ہے جہدے چ نبوت والیاں کوالٹیاں نے تے بیعت بکری کرن دی لوڑ کیڑی. لیکن حضرت ابوبکر دی بیعت ہو گئی. یہ مطلب ہے کہ اگر عقیدہ ہے تو میں پھر بھی کدی بھی غصہ نہیں کرتا. تسی بالکل نارمل ہو کے سننا, تو بالکل جذباتی نہیں ہو. ایک بندے گل سن دیا سارے یہ کتنے لکھا وہ جان دے گل کتنے لکھا یہ تو آدھے نہ جہاں سوڑے پڑھتے یہ کتنے لکھا ہے وہ تمہیں کتاب بخا چن کے پھر من جائے گا. لکھا یہ تو ہی پہ دس دینا. یہ نہیں کسی نے آخنا یہ کتنے لکھا ہے, جی لکھا بخا جان تو پھر اصل گل کی ہے. اصل گل یہ کہ یار جنہوں تسی جس صحابی نو اس قدر اہمیت سمجھتے ہو کہ اتنے سپیریئر ڈگری دے ہو مسلمان تے صحابی سن کہ انہاں چ نبوت دیاں بھی صلاحیتاں موجود سن. ہن پڑھا میں اساں دین کیوں نہیں لیا انہاں کولوں. او حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے یا اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو. سبحان اللہ. جب مشکل ہو دعا کیتی نے اللہ کے دعا پہ کر دینے یا اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے جب میرے لیے کوئی مسئلہ مشکل ہو اور علی نہ ہو. یہ مطلب یہ طے ہو گیا کہ صحابہ حضرت علی کو مسئلے پوچھتے سن. مولا تم جزا دے. میرا خیال ہے کہ اگر عاشقان صحابہ کدھر میری گل سنتے ہوں تو دل چ نفرت نہ رکھن تو پیار نہ سن لینا. حضرات حضرت علی کو مشکل کشا ماننا صحابہ کی سنت ہے. بہت مہربانی تھوڑی خیر ہوگی. میں شکریہ کروں. اللہ فرماندہ ہے چھا کے دین سکھ لو. پیغمبر دی بارگاہ دین سکھتے ہیں. ہوں میں پنجابی پہ بولنا منگوال منگوال یا منگوال. پرانے زمانے تو مگوال آتے تھے پر اسی آتے رہے مگوال پھر منگوال پھر منگوال جو بھی ہے منگوال شریف. میں کھلوتا اے قرآن ہے تقریر میں پنجابی چ پہ کرنا. بندے تسی گجرات دے ہو تو پنجابی ہو الحمدللہ. ایتھے کوئی بندہ فارسی نہیں بیٹھا میرا خیال ہے. تو نہ کوئی انڈیا دا تو اردو سمجھتے ہیں. کوئی بندہ جاپانی بھی نہیں بیٹھا اتنے, سارے پنجابی نے. تقریر میں تھوڑے سامنے پہ کرنا. آیت میں عنوان کی ہے 22 جناب علی 10 پارا ہے میرے کو جناب 11واں سورہ توبہ تے 122 نمبر آیت مجید ہے. آیت میں تھوڑے سامنے پڑھ دیتی ہے. یہ تو میں گفتگو جاری کی تھی. سارے بندے بہ کے پہ سنتے ہیں. میں تقریر کر کے ادھر ہوا تے ایک بندہ نال دے بندے نو پوچھے اے مولوی کی پڑھدا. مولوی کی پہ پڑھدا. تو انہوں کو سمجھ آؤں ہے کہ یہ کیوں اس طرح ایسا ہے. ایک او بندہ پہ سوندا تے ایک ایتھے بندہ سوندا ہونے ٹھیک ہے. اوتھوں والا اجے بھی ستا ہے. وہ جڑا ستا ہے انہوں پوچھو گے نا بھئی وہ اٹھ کے پوچھ سکتا کسی بندے نو کہ مولوی کی پڑھدا سی. کہندا تو کتے سا. کہندا میں ستا. جدو حبیب صاحب دا بیٹا پڑھ رہا سی ادو میں جاگتا سا پیا تے جس ویلے یہ کھلوتا ہے ادو میں چلو ٹھیک ہے. دا مطلب جڑا ایتھے ستا ہے وہ اگے ککھ نہیں دس سکتا تے جڑا محمد دے سامنے ستا ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کے کی دسے گا جی دین کسے. یہ مطلب دوجی گل ہے کہ ایک بندہ نال دے پوچھا یار مولوی کی آندا سی. وہ آ کے یار تم بھی اتھی سا تے میں بھی اتھی سا تے تو کتنے سا. وہ آندا میرا دھیان نہیں سی. چلو ایک تو ستا سی تے دوجے دا دھیان نہیں سی. دھیان نہیں سی. میں قرآن دی آیت ہن پڑھنا
سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ، میرے حبیب ان میں سے ایسے ایسے بندے بھی موجود ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنتا ہے، تو کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، جب تو ان سے جدا ہوتا ہے تو کچھ بندے ایسے ہیں تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. تو آج جانے تے مگروں لوگ پوچھتے ہیں ایک دوجے نوں کہ ہونے ہونے رسول کی آندے سن ہون ہونے ابھی ابھی وہ جنہوں ابھی یاد نہیں رہتا قدیر یاد کیسے رہ جائے. ہوں نبی تقریر کر کے اندر گئے تو بندے پہ اندر ابھی رسول کی تہاڈا خیال ہے؟ یا تو پھر ستے ہون گے کچھ بندے بچوں، بولو یا دھیان نہیں. چلو یہ کر لینا، جے دھیان نہیں نا تو پھر اگلی گل سن لے. ساڈے تے غصہ نہ کری، جدا محمد ال دھیان نہ ہوئے اساں وی کدی او دے دھیان نہیں. سانو کی لوڑ ہے دھیان کریں، وہ تو رسول ال دھیان نہیں. یہ مطلب 16 نمبر آئے تھے سورہ محمد. شکریہ کردہ 26 پارا جی. یہ مطلب بندے ہے سن جڑے پوچھتے سن ایک سوال ہے اوت العلم، وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں، پوچھتے ان سے ہیں اوت العلم جو علم دیے گئے ہیں، علم دیے گئے ہیں. یہ مطلب کچھ پوچھن والے نے کوئی دسن والے نے، جڑے پوچھتے نے انہاں کول علم تھوڑا ہے تے جڑے دستے نے انہاں کو علم زیادہ ہے، یا انہاں کول علم نہیں تے انہاں کول علم ہے. رکھ بھائی قرآن تے ادھر ہاتھ، ادھر میں رکھنا، ادھر وضو کر کے مولوی رکھ کے دس ہون آخ پیغمبر دے سامنے جننے بیٹھے سن سارے ایک ہو جائے سن. آباد رہو جی، مولا تانوں جزا دے. میں کی پہنا یار، میں قرآن دی آیت پڑھی ہے. کچھ بندے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، جو دس دن کہ اے بیان دے سن. کچھ پوچھنے والے ہیں، کچھ بتانے والے ہیں، اور پوچھنے والے اور بتانے والے برابر. سکونہ دے باہر لکھے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور بے علم برابر. یہ مطلب ہے سارے بندے ایک ہو جائے نہیں. نبی تے دربار چ بھی نہیں نا نہیں. پھر قرآن پڑھنا تو ترلا پہ کرنا. یہ جڑے پوچھتے نے قیامت تک کوئی بندہ ثابت کرے، کوئی آل وچوں بھی بندہ ہے سی جڑا لوگاں کولوں پوچھدا. سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے. پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے اور ہیں. میرا خیال ہے کہ پوچھن والے کو نہیں دسن والے کو پوچھنا چاہیے. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ آل محمد کو دین پوچھتا ہے وہ سنتے صحابہ تے عمل کرتا ہے. بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلے پوچھتے سن. ایک منڈا حضرت عمر دے دربار چ پیش ہو گیا. وہ کہنے لگا جی میری اماں مکر گئی ہے پی میرا منڈا ہی نہیں. اب پیو تے ہن بھی آ چھڑ دینا جا دفعہ ہو جا تو میرا ہے ہی نہیں. اے غصہ ایڈا نہ کریا کرو تانوں خدا دا. یہ بڑی بڑی گال جی. وہ دی والدہ دی بھی عزت نہیں رہی، وہ دی بھی عزت نہیں، تو ویسے تہاڈی پھر اپنی بھی. معمولی گلاں تو بندے آندے جی. موٹر سائیکل لے گیا مثلا بغیر پوچھن دا، لے گیا وہ میرا ہے ہی نہیں. بلے ہو تیرے جذبے تو صدقے. جذبہ تیرا کیسا ہے؟ تو نہ وہ ماں دے پلے کھ چھڈیا، نہ منڈے دے پلے کھ چھڈیا تے نہ اپنے پلے کھ چھڈیا. خدا دا نا ہی کچھ ہوش کر، سنبھل کے گل کری دی. جڑا اپنے پتر دی پہچان نہیں کرتا وہ زہرا دیا پتراں دی پہچان. واٹا کاٹا بچیاں کو ہی ہوتا ہے، لیکن ذرا منہ سنبھال کے گل کرنی چاہیے. تو میرا ہے ہی نہیں. وہ ماں ایسی سی جڑی ماں ہی مکر گئی. ویسے ماں کدی آکھیا نہیں، ماں جڑی بھی نا اس کدی نہیں آکھیا. ماں زیادہ تو زیادہ غصہ کرے تو آندی ہے پیو تے گیا ہے نا. تسا غور فرمایا، بڑا غصہ کرے تے آندی ہے پیو تے گیا. جویں ساری زندگی دا وہ آوار ہے اوویں ساری زندگی دا تو آوار ہے.
وہ پھر باہروں گسا کر کے کی آتا ہے پیو چنگا پلا ہے مامے تے گیا ہو سکیا تے مامے جدے نہیں ہے نا آپس میں نے مار لے ہور گل ہے وہ ماں باقاعدہ ہی مکر گئی وہ آخن گئی ہے میرا بیٹا ہے ہی نہیں لو جناب بیلی وہ حضرت عمر دے دربار چ پیش ہو گیا اس آخیا جی میری ماں ہی مکر گئی میں کدھر جاؤں انہیں آخیا سدو والدہ نو سد لیا انہیں آخیا بی بی ہے تیرا پتر ہے تو کیوں انج کرنی حضرت عمر تمہیں پتا انصاف جڑے سن وہ انہوں کا مشہور سی انصاف انہیں آخیا اے بی بی یہ تیرا پتر ہے تو کیوں مکر گئی اس آخیا یا امیر المومنین میری شادی نہیں ہوئی یا امیر المومنین میری شادی نہیں ہوئی منڈا کتوں آ جانا سی انہیں آخیا اوئے وہ کی گل ہے اس آخیا پتہ نہیں کون ہے میرے مگر چڑھ گیا ہے دیکھو وہ گل کرنے والی 4 وہ برا سن تو 36 بندے نال گئے سن 36 گواہ تے 4 نال گواہ پور 40 سن وہ 4 گواہ سکیا پراواں آخیا ساری بھن ہے جی شادی نہیں ہوئی بس قدرتی ٹوئی نہیں لگا اللہ دے کام تے باقی 36 بندے نال آخر گے سارے محلے ہوندے نے سارے جی یہ بچی ہے ساری کنواری ہے تھوڑی جی عمر زیادہ ہو گئی یہ مطلب یہ نہیں یہ منڈا چڑھ گیا مگر جان چڑھ 40 بندے ہوں گواہی دیں ہوں عدالت کی کرے اور یار عدالت گواواں تے چل دیا گواواں تے چل دیا تمہیں پتا جھوٹے کیس بھی بنے ہیں تے بندیاں جھوٹیاں گواہیاں بھی دیتی ہیں سارے پنڈ ایک بندہ ہر گواہی جھوٹی دینا سی وہ لب گیا سی لوگوں اور جنہیں جھوٹی گواہی دونی انہوں لے جانا جنہوں گواہی لے وہ ایک باری عمرے تے چلے کہنے لگے مولوی جی اللہ پاک میں نے بلا لیا جے میں اللہ کو پوچھ لیا جے کہڑے کام تو بلایا میں نے اللہ بلا لیا جے میں چاچا جی پوچھ لیا جے میں تو ہم نے قرآن سامنے رکھ کے گل بنا کے پہ کرنا میں لطیفہ پہ سنا نا گل ہوئی میں پتہ کر لیا جی اللہ تو کہڑے کام بلایا ہو سکے مولوی جی سارے جہان بلا مینوں بھی بلایا میں ایک گل تمہیں دسا جانا جے نا آخر اللہ دے گھر جانا میں کیا جان تو پہلے ایک کام کر کے جایا جی ورنہ کام خراب ہوا پتا کی میں کیا ایتھے کھلو کے جدھر چڑھن لگا نا پہلی ویگن تے ایتھے چڑھ کے جانے گا پہلی ویگن تے پیر رکھن تو پہلا آنکھی یا اللہ میں آج تو بعد جھوٹی گواہی نہیں دے اصل گل ہے کچھ بندے سویرے سویرے رات دی کاٹن دا سوٹ ٹنگ چھڑیا ہوتا سویرے سویرے کچہری اپڑ جا ترو میرے سر تے ترو میں ایک ایسے دوست نو بھی جاننا وہ مینوں آندا سی کہ مینوں کو بندہ آکھے نا سویرے 14 سال کچہری جانا جی ہو سکے رات نو میں کپڑے استری کروا چھڑنا وہ سویرے نام ہی جائے تو میں تو جاننا نا جب میں تو رات دا تیار ہوں وہ تیار ہوئے سن 36 بندے جھوٹی گواہی واسطے انہاں آکھیا ساڈے محلے دی بی بی ہے شادی کوئی نہیں اور گواہیاں دے سر دی عدالتاں چلدیاں نے انہاں آکھیا بی بی تو مطمئن رہو پھڑ لو انہوں کڑی لگ گئی کنوں منڈے نو انہاں ہے اندر دے دو ہو سکا جی میری گل سن لو انہاں طریقہ دی گل سن گواہ ہے ہی کوئی ہو سکا گواہ میں کتوں لیا ایکو ماں سی وہ بھی مکر گئی جدی ماں نہیں رہی وہ چاچا کہڑے بننے تے مامے کہڑے بننے ہو سکا جی میں تمہیں گل دساں میرے مامے میں جھوٹ کو بولتے تے سارا محلہ انہاں کہ سارا جان جھوٹا ہو گیا پھڑ لو یہ اندر دے دیو انہیں جی مجھے ایک گل دسو یہ کنی دیر میں اندر رہنا انہیں آخیا نا 40 بندے کی تحقیق کرنے ہاں کنے نہ زندگی جھوٹ بولے نے کنے سچ بولے نے اگر انہیں سچ بولے انہوں دیا زندگیاں دا ڈاٹا کٹ تے لوگوں کو گواہیاں لینے انہیں جھوٹے کنے نے سچے کنے نے انہوں دی تحقیق کرا گے 40 دی اس بعد کوئی فیصلہ کرا وہ حساب لایا بھی نہ 40 بندیاں دی تحقیق ہونے لگی یہ مطلب میرا کی بنے گا وہ بیچارے دا رنگ اڈ گیا انہوں بندے لے جاندے سن زندان دی طرف وہ جو دربار چو باہر نکلیا نا جتنے فیصلہ ہو رہا سی مسجد سی یا دربار سی تو باہر نکلیا وہ دی نظر مولا علی تے پہ مولا علی رسم کی نظر پہ آنچ ویخ کے نا وہ دے منہ چو بے ساختہ نکل گیا یا علی جڑا اندروں تپیا سی مسکین وہ اوڈے صاحب نال کڈی نا یا علی حضرت علی کول آ کے اندر آرام نال بول تیرا کی خیال ہے میں تے فضول پہ پھرنا کمال ہے مولا تعالیٰ جیسا خیر دے دے میرے آقا نے فرمایا تیرا کی خیال ہے اسی تے دنیا تے آؤں ہی کسی مقصد دے تحت ہے خدا دی قسم محمد تقی علیہ السلام بکری نو پھڑ کے نا بکری نو ایک بکری نو تھلے پہ سر کر دے ہوں میرا معصوم امام چھوٹے سن تھلے پہ منہ کر دے سن کسے بندے آکھیا
بکری نال پہ کھیل دو. فرمایا خبردار ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, میں بتا رہا ہوں کوئی مسجود ہے. اسی کھیل تماشے واسطے دنیا تے آؤندے ہی نہیں. میرے مولا فرمایا میں تیرا کی خیال تے فضول لگا پھرنا, میں اسے کام ہی لگا پھرنا. اور سا کہا پھر مولا میری قید دا صاحب ہی کوئی نہیں. کنا چر قید ہے؟ 40 بندیاں دی تحقیق ہونی ہے, پھر کتے فیصلہ ہو. میرا کی بنے گا؟ فرمایا آ جا میرے نال. لے کے انہوں چلے گئے. اچھا کو ہور کیس بھی آئے سن, تمہیں پتہ جتنے عدالتاں لگیاں ہوں کھلیاں کچہریاں, اتنے ایک گیا دوجا آیا, ایک گیا دوجا آیا. وہ تو اور بھی کام ہوتے سن. وہ پھر لے کے اندر بڑھیا نا, جی میں ہی اندر بڑھیا حضرت عمر بن خطاب دی نظر پئی نا اس منڈے تے, چاہے وہ وہدا سر تمہیں پتہ تھوڑے جا گرم بھی آئے سن. جب دوبارہ ویکھیا نا, تجھے یہاں کون لایا؟ ہو سکیا علی ابن ابی طالب. انہاں کہا ٹھیک ہے, شکریہ کہ بنا. انہاں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آؤ جی آؤ. حضرت علی آؤ. حضرت علی آ کہ یہ فیصلہ کوئی ہو گیا. انہاں کہا جی کہتا فیصلہ ہو گیا, تسی فیصلہ کرو جڑا کرنا. ہو گیا تو پھر کی ہو گیا؟ ہو ہی گیا نا. تسی کو فیصلہ دوبارہ تسی نظر ثانی کر لو, دوبارہ کر لو. کیڑی گل؟ بندے جڑے ہوندے نا چکو چکو ویکھے اے چکدے نے بندے. جڑا بندہ ساڈے ورگے بندے نوں علامہ صاحب آکھ چھڑ چکدا ہی اور کی. ہوں جی علامہ میرے نال لگے تے میں نے ہور ہوندے نے, علامہ ہلی نال لگے تے میں نے ہور. آفتاب و ذاکرین, شمس و ذاکرین, تو ایک دیوانہ صاحب نے, انہوں نے 8 9 10 یاد نے, بڑے بڑے لفظ ہر ایک تے لائی ہوندے, ہر ایک تے ہی سب تے لائی ہوندے. مطلب ہے بھی ذرا بندہ راضی جائے, اور بندہ راضی جاندا ہے. وہ جنوں اینا چکیا ہوئے تو گھر جا کے کوندا نہیں کسے نال, کی سمجھ دل کرے باہر جا کے بندہ بیوی نال نہ بولے پہ میں آفتاب و ذاکرین. وہ آندی اتنے بہ جا آرام نال, کل تے آٹے دے پیسے دینے نے وہ تو پہلے دی. عزیزاں نے گرامی قدر یہ چکنا بندے ہوندے نے اس قسم کے. وہ تھوڑا جا ذرا کوئی بندے نوں ہلا چھڈے, تے خاص کر بڑے بندے کو تے بہت ہوندے. عمران خان کو ایسے ایسے بندے نے جڑے نوں اندر جا کے اندر شہر ہے تو ایتھے ہی رہے. تیرے ورگا جمیا ہی کوئی نہیں, انہوں پولیا ہونا ہی نہیں دلتے. میں ایک نا دوست کو گیا, انہاں کوئی گوشت پایا سی بڑا اچھا, مطلب مزیدار جا. میں ایک تکلفوں ناک بیٹھا, آندے نے کھا لو. میں کھا کے آیا. وہ کیا آندا؟ وہ آندا ایک مولوی صاحب دی گل ویکھی ہے, جتھوں نہ کر جاننا پھر ہاں نہیں کرنا. حالانکہ میرا دل کردا سی, پھر میں پکا ہو گیا. اس قسم دے تواڈے جانا چاہیے دوستاں بھی ایسے بندے ہوں. چوک کے میرا خیال ہے کہ اگر اعلان کر دیتا جائے کہ مولوی علی ناصر پڑھے گا, میں تو کافی سمجھ, مولوی علی ناصر پڑھے گا میں کافی سمجھ, القابات نام ہی لائے جان میں کافی سمجھ, کہ جناب علی ناصر صاحب پڑھ گئے میں سمجھنا کافی ہے. لیکن وہ ذرا تھوڑا جا سٹیج ساتھی تھوڑا جا, چلو اچھے اچھے لفظ تھوڑے, لیکن چلو ایک حد تک ہی چکنا چاہیے. اینا نہ چکا وہ تھلے ہی نہ ہوئے. اصل گل ہے بھی وہ نہ کول ایک بندہ بیٹھا خوشامدی انگریزی, وہ کول بیٹھا حضرت عمر دے, وہ ساکھا لو جی تسی دیکھو فیصلہ کیتا ہوئے تساں, دیکھو نا کیسی گل, فیصلہ کیتا ہوئے تساں امیر المومنین. ایک تے وہ فیصلہ تے مطمئن نہیں ہویا, ایک قصور. دوجا یہ کہ انہوں علی لبدا سی, کسی اور بندے کو نہیں گیا, سیدھا انہوں کو گیا, انہوں نے لے کے پھر اتنے بھی آ گیا. ویکھو یہ چاکا ویکھو کنا لتھا ہے, تے ہے کی شاید جی کیتا اس کی ہے. وہ بندہ جنہوں لگا نا خوشامد کرن, تے خوشامد کر کے چپ کیتا, وہ خیال سی کہ حضرت عمر نال لا کے آکھن گے بچیاں تو ہی سیانا پورے دربار چ. حضرت عمر فرماتا تیری ماں تیرے غم میں روئے, میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں. صدقہ جاواں میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, میں نے پیغمبر اعظم سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں. چپ رہو. وہ تو بہ گیا آرام نا. ہاں البتہ وہ کہنے لگے تسی فیصلہ کرو جی. مولا فرماندے نے وہ بی بی جاندی سی پہ باقی آگے سارے بندے. حضرت نے فرمایا بی بی نے ذرا بلا لو تو فیصلہ کرنا ہے. مطلب اللہ عزت دے گا لچپا. وہ بی بی آ گئی, وہ 36 بندے بی بی تو بھی اگے اگے. مولا فرمایا تسی کہو گواہ. فرمایا دفعہ جو گواہ اس وقت آتے ہیں جب بلائے جاتے ہیں.
گواہ اس وقت آتے ہیں جب گواہ بلائے جاتے ہیں. میں کسی نے بلایا ہی نہیں. دفع ہو جاؤ. وہ 36 تے ٹر گئے. یہ جھوٹیاں نو جدوں دفع کیتا نا علی ہی کیتا. میں تو پکی کرتا وہ دفع ہو گئے. شکریہ. وہ گئے تو مگروں 4 بھرا تے وہ بی بی رہ گئی. حضرت نے فرمایا تسی یہ کی لگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی بھرا ہوں. منڈے نے پوچھا تیرے کی لگتے ہیں؟ اس نے کہا مامے. مولا فرمایا تہاڈا کی لگتا؟ انہوں نے کہا کک بھی نہ، ساری بھن کی شادی نہیں ہوئی. میرے مولا فرماندے نے کہ جڑے تسی 4 بھرا ہو تسی بھی چلے جا، لوڑ پئی تو ساتھ. سبحان. جدو مامے میں 4 ٹر گئے نا باہر، ادو میرے مولا علی علیہ السلام نے اس بی بی نو آخیا بی بی مینو جاننی ہے؟ کہنے لگی مولا تانوں کون نہیں جان؟ میرے مولا فرماندے نے کہ میں تیرا فیصلہ کر دیں؟ کہنے لگی جی کوئی شک نہیں، تسی فیصلہ کرو. جدو وہ پہ امیر المومنین آندے نے کہ ادو وڈا قاضی کوئی نہیں، تو مینوں اور کی چاہیے؟ جدو وہ بھی تانوں تسلیم کر گئے تو میں کیوں نہ منا گی؟ میں تو کنیز ہوں. انہوں نے کوئی گل نہیں. بی بی اگلی گل ایک ہو رہی، والد تیرا ہے؟ فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا کہ پیغمبر نے آخیا سی میں تے علی اس امت دے پیو ہاں، اسی باپ دا درجہ رکھنے ہاں میں تے علی. تو مینوں کو باپ دا درجہ دینی ہے، ولی دا درجہ دینی ہے، تو پھر میں فیصلہ کرنا. وہ کہنے لگی مولا کتنے حسن حسین دا بابا تے کتنے میرے جیسی کنیز، تے تسی میرا پیو بن کے فیصلہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے، قاضی بن کے کرو تاں بھی ٹھیک ہے. پھر میں قاضی تے وہ من گیا نا، قاضی تے وہ من گئے تے تو باپ دا درجہ مینوں دے دے تے میں ولی بن کے تیرا فیصلہ کرا. وہ بی بی بھی من گئی. ہو سکے مک گئی گل. ہوں کمال ہے یار، کتے کولوں دین لینا چاہیے. مرضی بندیاں دی اپنی ہے. سمجھیا تے سارے نبی کولوں ہی ہے، سمجھیا تے سارے آباد رہو جی نبی کولوں ہے. وہ بھی اوتھے ہی ہوندے سن تے وہ بھی اوتھے ہی ہوندے سن. میں پیا نا وہ بھی اوتھے ہی ہوندے سن، وہ بھی اوتھے ہی ہوندے سن. تے نبی ایک وقت قبلہ دین دسدے رہے. میرے مولا فرمایا بی بی میں تیرا ولی ہاں. میں کہ تسی میرے ولی تے نالے قاضی. میرے مولا فرماندے ہن تو چپ رہنا ہے، میں تیرا ولی بن کے فیصلہ کرنے لگا. کمبر جی آقا 400 درم گھروں لے کے آ. 400 درم گھروں اٹھا کے حضرت کمبر چوڑی چ رکھ کے آئے. فرماندے نے سامنے کھڑا ہو جا. حضرت کمبر اوتھے کھڑے ہو گئے. فرمایا بی بی یہ باپ بتا یہ بچہ کون ہے؟ اس کا کیا اجنبی، میں اسے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہ جانا، کبھی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے. فرماتے ہیں میں تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ میں 400 درہم پر تیرا نکاح اس اجنبی سے کر. میں تیرا 400 درہم پر نکاح اس اجنبی سے کر دوں، اس اجنبی سے. خدا دی قسم بی بی اتھوں ٹری جتھے تسی ٹول آ کے بیٹھے ہو. حضرت علی دے قدموں تے ہاتھ رکھ کے آندی علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا. کبھی ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوا. مولا فرماتے ہیں پھر ہوا کیا تھا؟ ہو سکیا جڑے 4 بھرا باہر کڈے جے اے پیو دی جائیداد بڑی سی. انہاں چواں آکھیا تو مکر جا کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں تو ساری جائیداد ساڈے نہ لگ جائے گی. تو نے میری دین بھی بچا لیا، دنیا بھی بچا لی. یہ مطلب ہے جو علی کی بارگاہ میں آ جائے گا دین بھی اسی کا بچے گا، دنیا بھی اسی کا. شکریہ کہ ہوں سوچو کہ دین تے حضرت علی بھی اتھوں ہی سکتے سن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اتھوں ہی سکتے سن. آخر پھر حضرت علی نے کو وصول وکھرے طریقے نال کیتا. بولو تاں فرماسی انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا دار الحکمت والی بابھا. میں اس روایت نو 300 وکیلاں تے 35 ججاں چ پڑھیا. میں ایوارڈ لے چکا ہوں، میری بیٹھک ایوارڈ لگا ہے الحمدللہ گجرانوالا کچہری. اور میں اعلان کیتا سی، میں کیا جج صاحبان کچھ فیصلے علم سے ہوتے ہیں، کچھ حکمت سے ہوتے ہیں. کمال ہے بھائی. علم کے فیصلے اور ہیں، حکمت کے فیصلے اور ہیں. نبی مدینۃ العلم ہے پھر بھی دروازہ علی ہے، نبی دار الحکمت ہے پھر بھی دروازہ علی. علم کے فیصلے بھی علی کریں گے، حکمت کے فیصلے بھی علی کریں گے. یہ مطلب ہے حضرت عمر کو فیصلہ کروا کے آخنا ہے تو بڑا قاضی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے انہوں کو دین لینا صحابہ دی سنت. سبحان اللہ. نہیں تو آخر صحابہ دی سنت ہے. حد مک گئی ہے یار. عاشق تو ہے تو سنت عمل اسی پہ کر.
عشق دا دعویٰ تیرا ہے پیسی بڑے عاشق ہاں اللہ دیا بندیا وجہ کی سی اے لکھیا نے وجہ دسی ہے فرماتے نے دراصل نہ بندے کند ذہن تھے نہ سمجھ تھے اور یادداشت کمزور تھی انہاں لکھیا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کہ بندے سوندے آسن ذرا بھول جاندے گل بھول جاندی سی ویسے کوئی حرج والی گل نہیں یہ مذاق والی گل نہیں نہ کوئی ہسے جڑا بندہ جمعہ پڑھ کے کل آیا ہے کل جمعہ سی انہوں آکو سارا جمعہ سنا کی مولوی پڑھے وہ آکھے گا یار کی پیا کرنا مولوی پڑھیا کہ میں جمعہ یاد پیا کرتا تو آنوں کو بندہ پوچھے مولوی کی پڑھیا وہ آندھا تینوں میں دینا نمبر تو کٹ لے بچوں یوٹیوب جی وہ آندھا یار تم ہی اتھے ہی بیٹھا تھا وہ آندھا یار پھر ساری دن میں یاد میں وچوں یاد ہے وچوں جنہوں دین وچوں یاد ہوئے انہوں صحابی آندھے نے جنہوں سارا یاد ہوئے انہوں اہل بیت آندھے وچوں میں بھی بھول جانا تسی بھی بھول جانا تو کی گلا میں بھی بھول سکا بھول جانا کہ نہیں مہربانی شکریہ تسی مان کے بھول جانا میں بھی بھول جانا وہ بھی بھول جانا کیا بات اسی بھی بھول جانے وہ بھی بھول جانے شاباش مولوی صاحب اسی اگے بھولے ہاں کسے بھولے کو دین نہیں کیا بات ہے یار کسے ایسے کدی نہ بھولے وہ میں قرآن حکیم چوں تانوں پڑھ دینا یہ اس ویلے میرے کو نا جی بڑیاں آیتاں نے الحمدللہ ویسے میں چاہنا کہ دین ایسے کو لینا چاہیے جدی یادداشت مضبوط ہوئے جڑا کدی نہ بھولے ایک قوم ہے اس قوم نو فرعون دی قوم آندے انہاں واسطے ایک آیت مجیدہ ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا اس قوم نے بڑی زیادتی کی تھی حضرت موسیٰ دے متعلق وہ سامری نو جان دے ہو تھوڑا بہتا کی کیتا سی بڑا اس یاد کرو جی بچڑا بنایا ساری قوم بچڑے سے لا دیتی ساری قوم وچھا پوجن لگ پئی حضرت موسیٰ کو طور تو واپس آئے تے سارا پنڈ وچھے دے دوالے کھلوتا انہاں جڑی گل کیتی ہے نا فرعونیاں نے وہ بڑی پیڑی کیتی نے اس قسم دی گل کرنی نہیں سی چاہیے جڑا آج بھی کرے گا وہ بھی فرعون ہے او کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ میرے سامنے تاہا ہے جی آیت مجیدہ دا نمبر 88 ہے جی کہنے لگے اخرجا لہم اجلن اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا گائے کا بچہ جسدن ایک بدن تھا اس کا لہو خوارن فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ تو سامری جادوگر نے آگے کہا لوگو یہ جو سامنے بچڑا کھڑا ہے نا یہ تمہارا بھی معبود ہے موسیٰ کا بھی معبود ہے تو اڈا بھی یہی معبود ہے اے تو اڈی خیر و قبلہ موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے تو اڈا بھی یہی رب ہے موسیٰ دا بھی یہی رب ہے لوگاں پوچھا کی پہ کرنا ہے اساں آج تک نہیں موسیٰ یہ دے کے چک دیا بیکھیا بچہ پوچھ دیا نہیں بیکھیا گل کے نہ دی پہ کرنا ہے آؤ اے بھی جڑی آجا بھی بندے چ موجود ہے لوگ کہندے نے یہودیاں دا مذہب بنایا شیعہ انہیں پتہ لگ جاندا ہے یہودیاں دا کیڑا ہے تے علی دا کیڑا ہے کدے وچ یہودیت ہے تے کدے وچ نہیں انہاں سارے رل کے آکھیا حضرت موسیٰ نوں تے اساں بچڑا پوچھ دیا کدی ویکھیا ہی نہیں اے قرآن ہے اتنا ہی کافی ہے کہنے لگے فاناسیہ کنی باری پڑھا فاناسیہ اے ہے بھی سامری دا او سا کیا موسیٰ دراصل بھول گیا تھا ایدہ مطلب ہے جو نبی کے نسیان کے قائل ہوتے ہیں وہی سامری ہوتے ہیں تو سا غور نہیں فرمایا انہاں کیا کیا بھول گیا بھول اسی تے بھولے کو دین نہیں لیں گے کدی نبی بھی بھولے نہیں تو آٹھی خیر ہی ہوگا نہیں پھر ساڑھے اے قرآن ہے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ آلہ چی ارشاد فرمایا لوگاں تو ساڑھے نبی دے متعلق بھی آگ چھڑیا حضور نبی پڑھ گیا سن کتاب آج موجود ہے جانتے ہو غامدی صاحب جاوید احمد غامدی انہوں نے کسے پوچھا کہ شب قدر کیڑی ہے جدے چ قرآن نازل ہے وہ سکتا نبی پاک نے صحابہ پوچھا ہے نبی پاک کا کھڑنے یاد نہیں میں نے یا 21 سی یا 23 سی یا 25 سی یا 27 سی یا 29 سی کو تاک رات سی میں نے بھی یاد نہیں رہی یہ بھی بندہ دا مذہب ہے کہ نبی بھی گل بھول سکتا ہے تینوں ایک گل دساں اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا میرا حبیب جسے ہم پڑھاتے ہیں نا وہ بھولتا نہیں
جسے ہم پڑھاتے ہیں تجھے ہم نے پڑھایا ہے، تو بھولنے والا نہیں ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کی تفسیر ایک ہی تین ہے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اسے تو بھی بھول جاتا ہے، جب ہم بلا دیتے ہیں تو بھول دیتا ہے۔ جو منسوخ ہو جاتی ہے یہ اس کے متعلق ہے، ورنہ نبی کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی، نبی کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ بندہ صرف توجہ نہیں کیتی، ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر بھول جائے پورا دین مشکوک ہو جائے۔ کیا بات ہے کہ راتی فرشتہ آیا سی کہ نہیں، خواب آیا سی کہ نہیں، آیت آئی سی کہ نہیں، پہلی آیت کہڑی سی، پچھلی آیت کہڑی سی، نبی نہیں بھولتا۔ میں ایک آیت پڑھ کے اپنا مذہب پڑھن لگا، اگوں بندے صاحب لالن جا کے یہ میرے کو سورہ مبارکہ حضور مومنون ہے جی، سورہ حج جی معاف کر، سورہ حج دی دوسری آیت ہے، اللہ فرماندا یاما، میں نبی پاک دی ذہن دی مضبوطی پڑھن لگا، اگوں ویکھیں کیسے بندے نے جڑے مضبوط نبی کو مضبوط دین لیندے رہے۔ یہ پکی گل ہے، نبی نہیں بھولتا، نبی نہیں نہ بھولتا، تے یا او نبی نہیں بھولتا جدے تے درود ہے، تے یا پھر او نہیں بھولتے جنہ دا نبی تو بعد درود ہے، یا نبی تے درود ہے یا آل نبی تے درود ہے۔ یہ بھولن والے لوگ نہیں۔ میں نبی تے ایک آیت پڑھ کے جا سنان لگا، اللہ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت، اللہ فرماندا ہے میرے حبیب یہ دن ان کو یاد کرا جب دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں قیامت آئے گی، سور پھونکیا جائے گا، ماں جنہوں دودھ پلاندی ہوندی ہے اپنے دوجے بچے بھی وہ ہوندے نے، اندھیری آ جائے، اگ لگ جائے، حملہ ہو جائے، ماں دودھ پین والے بال سب تو پہلے یاد کر دیے، انہوں نہیں بھولتی، وہ کچھ کر دیے۔ اللہ نے اخیر مبارکہ دسیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں، ماما بھول جان گیاں کہ میرا بیٹا، اندازہ لاؤ کتنا سخت زلزلہ ہوگا۔ اگے اللہ فرماندے نے وَتَّازَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس کے پیٹ میں بھی بچہ ہوگا وہ بھی ختم کر دے گی۔ ایسا اونٹنیاں ایسی ہوں گی جو اپنے پیٹ والے بچوں کو بھول جائیں گی، صرف گود والے بچے نہیں، پیٹ والے بچے نہیں، وہ بیچاری بھول جائے گی، اتنا سخت زلزلہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ، اور تو دیکھتا ہوگا لوگوں کو سکارا کہ وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ پاگل ہوں گے نہیں۔ دماغ پہ اتنا اثر ہوگا کہ بندے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، بدحواس ہو گئے ہوں گے اور بھول چکے ہوں گے، بھول چکے ہوں گے۔ بندیاں دی یار گل چھڈ، ماں گود والے بچے نوں بھی بھول گئی ہے، ماں پیٹ والے بچے نوں بھول گئی ہے۔ بھول جان والی گل یاد آ گئی، اینا نسیان غالب آئے گا، ماما پیٹ دیا بچے نوں بھولن جائیں، گود والے بچے نوں بھول جان گیاں۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور میرے محمد آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا بات ہے، جب مائیں بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیاں اپنے حمل کو بھول جائیں گی، اور تو لوگوں کو، تھوڑے بندے بولے تو لوگوں کو، میں کنی کو آواز کرتا ہوں، لوگوں، حشر کا زلزلہ جس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا، بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو جائے؟ مولا کو جزا دے، بڑا اچھا نتیجہ وصول فرمایا جی۔ یہ مطلب ہے نہ پیغمبر بھولتا ہے نہ دین بدسن والے بھولتے ہیں۔ بحث میں مکا دیتی ہے، ایسے بندے کو دین لینا۔ تین چیزاں انہوں نے دسیاں نے جڑیاں کمزوریاں نے، اے تینیں کمزوریاں صرف فرماندے نے یا یادداشت کمزور سی، یا بندے نہ سمجھ تھے، یا کند ذہن تھے۔ بندہ کند ذہن ہوئے 500 روپیہ دے کے کلو دہی منگوانا ہو تے بندہ ایک منڈے دین لگے تو نہ کھلو جی انہاں دے خدا دا نہ اینو دے، اینو دے، اینو بھول جانا ہی دیر کرے پہلا جا کے سدھا گیند لے، دہی والی دکان والی نہ جایا جان دے گل تو 500 روپیہ بھولن والے نہیں دینا، محمد سارا دین کسے بھولن والے؟ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے ایسے لوگ تلاش کر جن کو نسیان ہوتا ہو، نازیان ہوتا ہو، اور مذہب اہل بیت میں جس میں کوئی کمی نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ خدا دی قسم اسا دین تے فقہ حضرت علی کو لئی، اے فقہ حسن کول سی، اے شبیر کول سی، اے حضرت سجاد کول سی، اے حضرت محمد باقر کول سی، اے جعفر صادق علیہ السلام کول سی۔ اصل وچ جڑے نبی دے دور وچ بھی نویاں فقہ بندیاں نا اونے اٹھ پینا سی، لہذا امام جعفر صادق اٹھے تو انہاں دسیا نہیں اے ہی نبی دی فقہ،
اے ہی پیغمبر دی فکر ہے جڑی میں تمہیں دس رہا اور جڑا میں دین سمجھا رہا اے وہ دین ہے۔ وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جدو چوتھی مرتبہ 25 سال بعد خلافت تے متمکن ہوئے نا تے یہودی بھی آئے تے عیسائی بھی آئے، انہوں نے آخیا مبارک دینا آیا جی مبارک دینا آیا۔ حضرت علی فرماندے نے پہلے 3 خلیفے گزرے نے اگے نے تمہیں کدے ویکھیا مینوں مبارک پا دو، یہ تسی میرا مشہور کرنا ہے بھائی یہودی میرے تے راضی نے تے عیسائی میرے تے راضی۔ تیریاں باریکیاں تو صدقے میرے مولا فرماندے نے ثابت کرنا ہے بھائی یہودی بڑے راضی نے خلیفہ ہوتے تے میرے عیسائی بڑے راضی۔ انہوں نے آخیا ہاں جی اسی انج دے بندے نہیں، اسی تواڈے کول اس واسطے مبارکباد دینا ہے کہ پیغمبر تیرے تو بعد تیرے پیغمبر تو بعد پہلا بندہ تو اس ممبر تے بیٹھا ہے جنہیں اعلان کیتا ہے میں تورات والوں دے فیصلے تورات جو کروں گا، انجیل والوں دے فیصلے انجیل جو کروں گا، زبور والوں دے فیصلے زبور جو کروں گا تے قرآن والوں دے فیصلے قرآن چو کروں گا۔ میرے عزیز دوستو حضرت علی پھر انج ہی کیتا ہے، زبور والے آئے نے تو زبور چو فیصلہ، قرآن والے آئے نے آباد رہو قرآن چو فیصلہ۔ اگر میں فیصلے پڑھن لگا تو لمبا ہو جائے گا، ٹائم ہو گیا 10 منٹ گھنٹے جو باقی نے مولا تمہیں جزا دے وے۔ جڑا سارے جہان دے مسلم تے غیر مسلمان دے فیصلے آپ کردا رہا نا وہ دیاں تیاں فیصلے دے انتظار چ کنی دیر کھڑی تہاڈی ہائے آئی ہے میرے تک پہنچی ہے، مولا تمہیں جزا دے۔ افسوس ہے خدا دی قسم حضرت علی دے فیصلے نال دنیا بچی۔ حضرت علی دے فیصلے اج بھی تاریخ دے چکرندہ نے اور انہاں فیصلہ دی بنیاد تے اگوں فیصلے کیتے جاندے نے۔ جڑا سارے جہان دے فیصلے آپ کردا سی میں آکھیا وہ دیاں تیاں فیصلے دے انتظار چ کھلوتیاں سن کہ ساڈے متعلق کی فیصلہ، ساڈے متعلق کریم خاندان ہے کی دساں بندیاں توجہ نہیں کیتی۔ اچھا یقین کرو حضرت علی علیہ السلام کریم ایڈے سن کہ اگر کوئی بندہ ناراض بھی ہے تو وہ کوئی فیصلہ آ گیا تو مولا علی آخیا میں کروں کوئی ایسا یہ تو خاندان ہی کوئی کریم ہے۔ چلو یہ بیٹی دی ایک کریمی پڑھ دینا اج دی میری بارگاہ دی حاضری قبول کر لینا، کریمی ایڈی ہے۔ کنا کو کسی نے کام دیتا ہوئے تو بندے کو کام دینا چاہیے، احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے، لیکن احسان دا بدلہ احسان بندے برابر بھی نہیں دیندے، یہ خاندان اپنے ظرف کے مطابق دیتے۔ انہاں نال تھوڑا قدم اٹھائیے زیادہ اٹھا دیں، انہاں نال 1 قدم اٹھائیے یہ 100 قدم ہوتے، انہاں وال ہاتھ ودائیے پھڑ کے بیڑی چبا لیں۔ میں تمہیں احسان دسن لگا، انہاں سمجھیا احسان تے پرتایا کہ میں نے۔ حضرت سجاد نو یزید نے بلا کے رکھا کہ تہاڈیاں قیداں ختم۔ میرا کانسو نیڑے آ گیا۔ ویسے رہائی تے خوش ہونا چاہیے، تسی خوش نہیں ہونا، سچے ہو تسی۔ حضرت سجاد بھی خوش نہیں، رہائی تے خوشی ہوندی، ہاں خوشی ہوندی ہے۔ گجران والے ساڈے جیل ہے جی سینٹرل جیل، یہ تو پچھلے ٹائم گزرو نا 5-6 بجے 7 بجے تو اتنے باہر بیبیاں کھلوتیاں ہوندیاں نے فروٹ لے کے کپڑے لے کے۔ ایک بی بی سارے پنڈ کی پرانے جانتے سن تو میں گزریا تو میں بھن جی اتنے کھلوتے انہوں نے آخیا آج رائی میرے برا تو میں تھی اتنے کھلوتے ہو تھی گھر آؤ نا تو میں کل دینا بندہ تو تے برا برا کے گھر ہی لے آئے گا، تھی سڑک سے کھلو رہے سارے علاقے تے ہو سکیا مولوی جی تھی ہاتھ لکا شروع تا کی خیال ہے میں یہاں کپڑے والے ویر پنڈ لے جاؤں، ایک قیدیاں والے کپڑے پائے ہوں تو میں پنڈ لے جاؤں، اتوں میں پہلے انہوں حمام چ کھڑا گی غسل کرے گا شیو یو کے پھر اس تو بعد کپڑے پوا گی تو پھر بھੈਣਾਂ بوے کے کپڑے لے کے کھلوتی نے۔ سجاد کدی سجے ویلے سن خوشی انہوں نے ہوتی ہے جنہوں کا کوئی لین آیا۔ میرے عزیزو حضرت سجاد علیہ السلام بعد حضرت سجاد علیہ السلام چپ ہی اج بہندے نے پہ کھڑ تیریاں قیداں رہا نے ختم ہو گئی۔ حضرت سجاد کو کہنے لگا ہوں تساں جتھے جانا ہے میں نے دسو میں تمہیں آپ پہنچا دینا۔ حضرت سجاد نے صرف ایک گل کی ہے، پتہ نہیں زہرا دی تھی کس منزل تے فائز ہے۔ اپنے دور دی حجت نے فرمایا میں پھوپھی کو پوچھ لوں ساری رہائی تو میں آباد رہو ساری نہیں پڑھنے لگا، میں ایک روایت سے نہیں پڑھنے لگا۔ حضرت سجاد نے دوبارہ پیغام بھیجیا کہ میری پھوپھی فرماندے نے کہ میریاں کچھ شرائط نے کیڑیاں کیڑیاں، پہلے تے زندان چو کٹ کے کھلا مکان دے تے سار بھیج میں رونا چاہنے
دوسرا پورے شام اعلان ہوئے وہ جڑیاں آئیاں سن نہ قیداں اج وہ واپس جا رہی ہیں تے جنہیں ملنا ہوئے جا کے مل لین تاکہ لوگوں کو پتہ لگے باغی دیاں بھیڑاں نہیں سن محمد دیاں نواسیاں. چند شرطاں تو بعد کہنے لگا کوئی مہاری. بی بی نے فرمایا جڑا تیرے دربار چ ماشکی سی پانی چھڑکدا وہ مہاری دے دے. بس حضرت سجاد نے پوچھ لیا اماں وہ جڑا مہاری منگیا جی وہ تہاڈی مہار پھڑ کے ٹرے گا جتھے سجاد ٹردا ہے اوتھے وہ ٹرے گا. غیر معصوم بندہ تہاڈی مہار پھڑ کے ناکے دی نال ٹرے گا. بندہ فیملی نال جاندا ہوگا نا گڈی چ قبلہ تے دوست بھی ہوئے تو ہاتھ نہیں دیندا. وہ آندا میں ہاتھ دین لگا سا فیملی ویکھ کے میں پیچھے ہو گیا. تے جنوں زہرا دیاں تیاں نال لے جان سوچو فیملی ایسی کمال ہے درود والی فیملی. تے بطول دی تھی نے فرمایا سجاد وہ مہار پھڑ کے ٹر پوے میں راضی ہاں مینوں مدینے تک قبول ہے. حضرت سجاد نے پہلی گل کی ہے میرا دل دکھے گا جدا نہ دل دکھیا وہ تھوڑی جی اور توجہ کرے. حضرت سجاد فرماندے نے اما وہ ضروری کہ جان کے پوچھے نے علم ہے سارا. فرماندے نے اما وہ ضروری کیوں ہے؟ پہلی گل بطول دی تھی فرمایا سجاد ایک کلا بندہ ہے جس میرے لو نہیں ویکھیا. صدقہ جاواں اے وہ بندہ ہے جس حال لکھوں چک کے میرے لو نہیں ویکھیا. کریمہ دی حد ہو گئی ہے کریمی دی. بی بی فرمایا ماشکی سی تے مشک نال پانی چھڑکدا سی بازار وچ تے گردو نواح وچ. اے پانی چھڑکن دے بہانے میرے کو 3 واری لنگیا تے 3 واری نے گل کیتی. گل نے ایک کرنی سی تے 3 واری تاں کیتی. رکدا تے شک پہ جاندا کہ گل کردا رکدا بھی نہیں سی یا پتہ لگ جاندا انہاں دا ہمدرد ہے. عزادارو جی انہیں روٹی پکائی ہوے انہاں دی تے میں مجرم. جے بندے رہائی واسطے لے آندے کچھ بھی نہیں کیتا. جنہیں جوگا سی انہاں کیتا. زہرا دی تھی نے انہاں کیتا جدی انہی حیثیت ہے. اپنی حیثیت تے محبت تے مدد کرو اس خاندان نال او پلٹا کے اپنی حیثیت کے مطابق تو واپس کرن گے. دیکھو انہیں کیتا کی بی بی ایک کو گل دسی ہے فرمایا ایک تے میرے اس ویکھیا نہیں میرے نال ایک کچھ گل کیتی تے 3 واراں چ کیتی. ایک واری آیا تھوڑی جی کر گیا پھر رہ گئی پھر بہانے نال آیا. غریب بندہ سی اونچی بول نہیں سی سکتا لیکن اندر ہوتے میری ہمدردی ہے کیڑی. بی بی فرمائی تو پہلی باری گزرے صرف یہ نہ آکھیا سو ایتھے کیوں آئی ہے. اگے نکل گیا گل کرن لگا سی لیکن بندے دی توجہ سی دور ٹر گیا. فرمایا پھر کہ تو پھردا ٹردا پانی چھڑکن دے بہانے دوبارہ گزریا تے ایکو گل پھر اس کیتی کہنے لگا سنیا تہاڈی اماں دا جنازہ رات نوں اٹھے. بی بی فرمایا وہ اندر کوئی معرفت ہے میری والدہ دی اور میری بھی. بی بی فرمائی تو 3 باری گزریا نا ادو اس گل جڑی کیتی ہے اس کہ بی بی سنے کربلا چ اگ لگ گئی سی اس اگ وچ شہید ہو جانا سی. اس اگ وچ شہید ہو جانا سی. تیری جتی اتنے شام دے بازار چ نہ. سجاد وہ ساڈا ہمدرد وہ مہاری لے کے بی بی آئی ہے جی کربلا انہوں لے کے شام مدینے آئی. انہیں آ کے اعلان کیتا تو اعلان سنیا نا ذاکر میں وہ نہیں پڑھتا. ایک چند دن رہن تو بعد سجاد نو کہنے لگا مولا میں پھر واپس ٹر جا تیاں چھڈ کے آیا کتوں آئی ہائے دی ہوا تیاں چھڈ کے حضرت سجاد اندر جا کے میرے پھپھی وہ جڑا مہاری لے آندا سجے وہ آندا میں تیاں چھڈ کے آیا تے واپس تیاں کول ٹر جا. جدوں اس آخیا نا حضرت سجاد نے تیاں کول جانا چاہتا زہرا دی تھی فرماندی میرا ہاتھ پھڑ کے میں اٹھا. حضرت سجاد نے ہاتھ پڑھ کے اٹھایا تے رو کے بی بی سگرا لوے کہ حضرت زینب نے فرمایا پیواں چھتی آ جانا چاہیے ممکن ہو. تیاں جڑے چھڈ کے گئے ہون انہاں نوں ممکن ہوے تے چھتی آ جانا چاہیے. بی بی فرمایا انہوں آکھ ذرا رک تے میں تینوں وداع کرن دا انتظام کرنی ہے تے ٹر جا. اے دے وین ذاکرین نے الحمدللہ ابو ذری صاحب تشریف فرما ہو گئے ایڈے سونے وین تو ذاکرہ سنائے نے. یہ اگلی روایت کا حصہ میں سنا ہو سکتا وہ بھی کوئی بند لکھے یا انہوں کوئی بیان کرے انشاءاللہ. وہ میں روایت پڑھی ہے بی بی پاک نے بیبیاں نو آکھیا جڑے کسی کو زیور بچ گئے نے انہوں دے. وہ بی بی زیور اکٹھے کر کے نا بیبیاں ساریاں دے وہ کسی دے ہاتھاں دے زیور سن کسی دے گلے دے زیور سن پاسے باؤنڈیاں سن چاندی دے پیراں دے زیور سن. بعد ربو معرفت والے کچھ کنا دے زیور سن. یہ جڑی ساری گٹھڑی سی نا سب دے اوتے بی بی سکینہ نے دور رکھے.
ایک گٹھڑی بنا کے نا حضرت سجاد لیا کے ایک گل کیتی ہے، میرا اتنا دل دکھیا پڑھ کے میں کلا رویا جی، ہوں تو ایسا رل کے رو لینا نا بابا جی۔ میں یہ لفظ پڑھنے حضرت سجاد فرمایا اے بشیر ایک گٹھڑی میری ماں نے پھپھی اماں نے تیرے واسطے تحفہ تن دیتی ہے، تیاں کو پیو خالی تو نہیں نہ جانتے، پتہ نہیں تینوں یزید نے تنخواہ کٹنی ہے پوری دینی ہے نہیں دینی، یا اس تو بعد تینوں رکھے یا نہ رکھے، اے گٹھڑی میری پھپھی نے تیرے واسطے تحفہ تن دیتی ہے۔ تے اگلی گل بڑی اوکھی ہے تہاڈے کول میں برداشت پہ حضرت سجاد فرمانے میری پھپھی پہ جاندی آ جو کچھ اس وقت ہے نا سہرن اے قبول کر لے کدی میں وسدی ہوندی میرے امیروں دے بوئے بند ہو گئے، میرے عباس دا جندرا بج گیا، میرے حسین ویر دا دروازہ بند ہے، میری بیوہ پر جائیاں اجڑیاں بیٹھیاں، کدی بسدی ہوندی تے مدینے تو لے کے شام تک بندے ویندے۔ علی دی بیٹی نے سوالی ودیا کیتا ہے تے نوکر ودیا کیتا ہے۔ حضرت بشیر بھی بڑے معرفت والے سے کہنے لگے مولا اے بی بی پاک نے بھیجی؟ فرمایا انہوں نے آکھو میں رب کعبہ دی قسم کھانا میں نے صرف محمد دیاں تیاں دعا دے چھڑ میں نے میں دعا دا طلبگار ہوں، میں نے کوئی شے نہیں چاہیے۔ فرمایا میری پھوپھی نے تینوں تحفہ دیتے ہیں تے تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ دعاواں تے سارے جی پہ تینوں دینے تو جنہیں خدمت کی تھی۔ کہنے لگا قبلہ دعا ہی کافی ہے تے اے لے جاؤ۔ مولا فرماندے نہیں میری پھوپھی، کہنے لگا پھر ایک کام کرو جی میں گٹھڑی لے آندی جے ایک باری ذری کھول کے میں زیارت کرا دیو کہ تہاڈی پھوپھی میرے واسطے کہڑے تحفے دیتے ہیں۔ آج جی میں گنڈ کھولی ہے نا حضرت سجاد نے تے بی بی سکینہ دے خون والے عبداللہ تے نظر آئی، آج ویکھ کے تے 3 قدم پیچھے ہٹ کے آندا ہے اے میریاں تیاں دور پا لین گیاں، اے زیور میریاں بیٹیاں پا لین گیاں، زہرا دیاں اجڑیاں تیاں دے زیور جنہاں دے لوگاں زیور لو آ کے رسیاں پا دتیاں انہاں بیبیاں دے زیور میریاں تیاں میریاں مومنہ تیاں نے، میریاں مومنہ تیاں نے نہیں پان گیاں، انہوں واپس لے جاؤ تو بی بی نو فرماؤ صرف کوئی تحفہ ایسا دیو جنہوں وے کہ میں بھی روندا رہا میریاں تیاں بھی روندیاں نے۔ حضرت سجاد گٹھڑی واپس لے گئے۔ عزادارو میرے کو ایڈا خوبصورت رومال کوئی نہیں جدا میں تانوں اشارہ کر کے دیاں، اندروں ایک مولا رومال لے آندا ٹھپیا سی 4 تہواں، فرماندے نے لے بشیر میری پھپھی تیرے تے دان کیتے، دادی دے ہاتھاں تے 2 رومال سن، ایک اساں ہور دے متھے تے بن آباد رہو گئے، ایک اساں ہور دے متھے تے بن دیتا، اب دوجا میری دادی دے ہاتھاں دا رومال ہی ہے تو لے جا، حشر تک سنبھال کے رکھی، وہ بھی آئے گا گواہ بن کے، اے رومال بھی آئے گا گواہ بن کے۔ آندہ جنہیں لے آندہ ایک باری کھولو، قبلہ جنہیں سجاد علیہ السلام نے تیاں کھولیاں، اور دے 3 سراغ سن تے تھوڑا جا خون لگا سی، خون بھریا پھٹیا رومال وے کے، کہنے لگا ایک باری یہ بھی دسو اے رومال کیسا ہے؟ رو کے سجاد فرماتے نے بشیر ہے اور رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے علی اصغر دے گلے تے رکھا تینوں 3 پھٹیا رومال 3 سراغ 10 دے رہن گے ایک نوکا نہیں میرے ویر نو 3 نوکا بنتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک مجلس پاک کا اعلان سن لو، 1 مئی امام بارگاہ بیت الحسین حریہ بازار چٹی روڈ گجرات، ٹھیک